دل میں خیال رکھیں، دل میں تصور رکھیں، دل میں سوچیں کہ آپ کا دل پکار رہا ہے، آپ کا دل کہہ رہا ہے اور آپ کو آپ سن رہے ہیں اللہ 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 اللہ۔ حقیقی اور بنیادی بات یہ ہے کہ اسی ذکر کو کرنے کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، مرد ہوں یا خواتین، اس ارادے سے ہم یہاں آئے ہیں کہ ہم مل بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں اور اس کی رضا و خوشنودی حاصل کریں۔ تو اس لیے ذکر کو بہت زیادہ اہمیت دیں اور اس کا طریقہ سمجھ لیں اور ذکر کو کثرت سے کریں۔ بائیں جانب پسنوں کی طرف ہر انسان کا، مرد ہو یا خاتون، اس کا دل بائیں جانب ہی واقع ہوتا ہے پسلیوں میں، تو وہاں آپ توجہ رکھیں، وہاں آپ خیال رکھیں، زبان خاموش ہو، بلک تالو کے ساتھ چسپان ہو، سانس آتا جاتا رہے، خیال اور تصور کے ذریعے اپنے دل کو کہلوائیں کہ دل پکار رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں اللہ 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 اللہ۔ جے اردو نتھا سمجھن، کھابے پاسے انسان جی دل ہے، انہیں دل میں توجہ رکھو، انہیں دل میں تصور اور خیال رکھو، بیٹھے ویٹھے ستے جاگندے کھائیندے پیندے ہر وقت، وضو ہوجے یا نہ ہوجے، ساہ اچے ونے پو، ساہ روکنے کی ضرورت نہ ہے، توجہ دل میں رکھو، دل ذکر تھی کرے اللہ 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 اللہ۔ یہ ہو گیا ذکر قلبی۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ دل پر جو ہمارے بد اعمالیوں کی وجہ سے، بد اقوالیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے ہمارے دل پر اثرات مرتب ہوتے ہیں، دل پر ایک گناہ کے بعد ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے، اور اس طرح اگر آدمی تائب نہ ہو، پشیمان نہ ہو اور گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے تو یہ سیاہ نقطے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ آقا انعامدار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، تو اس کی سیاہی کو، اس کی زنگ کو دور کرنے والا یہ ذکر قلبی ہے۔ اس سے دل کو تازگی حاصل ہوتی ہے، جس سے انسان کے دل پر نفس اور شیطان کا غلبہ ہو چکا ہو، جس انسان کے دل پر نفس اور شیطان کا غلبہ ہو چکا ہو اور ان کی خواہشات ہی دل میں پائی جاتی ہوں، کوئی محبت الہی کا اثر نہیں، کوئی خوف خدا نہیں، کوئی فکر آخرت نہیں، آقا انعامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عشق کا کوئی جلوہ دل میں موجود نہیں ہے، تو یہ دل مریض ہو چکا ہے، اور یہ مریض دل انسان کا یہ گمراہی کی علامت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دوری کی علامت ہے۔ یہ دل صرف دنیا کے لیے ہی سوچے گا، یہ مریض دل صرف دنیا کے لیے ہی سوچے گا، گویا کہ اسے مرنا نہیں ہے، قبر کا خیال تک اس میں نہیں، اس دل میں نہیں ہوگا، آخرت کا کوئی فکر اس دل میں نہیں ہوگا، صرف دنیا کی سوچے گا، تو اس کے بہت زیادہ برے اثرات ہیں۔ آخرت کے نقصانات وہ تو واضح ہیں، لیکن دنیا میں بھی وہ شخص ذلت اور رسوائی سے دوچار ہو جاتا ہے۔ دنیا کا حرص جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، بڑے بڑے بادشاہ حکمران وہ بھی اپنی کثرت سونا سیم و زر کے باوجود ان کی حرص میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، وہ بڑھتا ہی چلا گیا۔ تو ہم بھی اگر اس طرح اپنے حرص کو پورا کرنے میں دنیا کی محبت میں ہی مبتلا رہے اور یہ سوچتے رہ گئے کہ اتنی دولت ہوگی تو پھر ہمیں تسلی ہو جائے گی، یہ خام خیالی ہے، یہ کبھی تسلی دنیا کی محبت سے، کثرت سے ہونے والی نہیں ہے۔ اگر تسلی اور سکون حاصل ہو سکتا ہے تو ذکر الہی سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے، اور اس حرص سے نجات جب آپ کو حاصل ہو جائے اور محبت الہی کا حرص پیدا ہو جائے گا، پھر کہ مجھے اور زیادہ محبت، اور زیادہ قرب، اور زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضور حاصل ہو، اور اس احساس سے انسان کو وہ طمانینت، وہ سکون، وہ فوائد، وہ ثمرات حاصل ہوتے ہیں جس کا کبھی پہلے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ انسانیت نصیب ہوگی،
اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کا حضور حاصل ہوگا، مخلوق خدا پر وہ مہربان ہوگا، کسی کی ایذا کے درپے نہیں ہوگا. یہ سب بہت اعلیٰ اوصاف ہے. تو یہ سب ذکر قلبی کے ثمرات ہیں. تو آپ سمجھ چکے ہوں گے. تو یہ ذکر ابھی سے شروع کریں کہ دل آپ کا ذکر کر رہا ہے، اور مراقبہ کریں. روزانہ کچھ ٹائم بیٹھ جائیں، آنکھیں بند کر لیں، صبح شام رات دن جس کسی ٹائم آپ کو موقع ہو آنکھیں بند کر لیں، زبان تالو کے ساتھ چسپان ہو، توجہ پورے کا پورا دل کی طرف لگائیں، بائیں جانب دل میں، کہ دل میں ذکر ہو رہا ہے اللہ 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 اللہ. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض کا انتظار کریں کہ آپ کا فیض مبارک مرشد کامل کے سینے سے ہمارے دل میں آ رہا ہے. جس طرح پہلے عرض کیا گیا کہ طریقہ نقش بندی ہے، تو یہ نقش بندی سلسلے کا ذکر قلبی ہے. اور یہ سلسلہ میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہوا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حاصل کیا. اور اس سلسلے میں جو بنیادی چیز ہے وہ میں پہلے بتانا بھول گیا. بنیادی چیز محبت ہے اور صحبت ہے. بغیر محبت اور صحبت کے ذکر کا بھی کما حقوق فائدہ حاصل نہیں ہوتا. دل کی محبت کی علامت یہ ہے کہ دل متوجہ ہو جائے پہلے مرشد کامل کی طرف، اور اس محبت کو پانے کے بعد پھر آقا انعامدارہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حاصل ہونے کی امید ہے، وہ حاصل ہوتی ہے. اور آقا انعامدارہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کا عشق اگر دل میں جلوگر ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اس کا قرب اور اس کا حضور حاصل ہو جاتا ہے. تو ابتدا میں مرشد کامل کی طرف دل کا توجہ اس لیے کرایا جاتا ہے کہ دل کو یکسوئی حاصل ہو. اور ہمیں بہت سارے اطراف دل کو حاصل ہوتے ہیں، مختلف جہتوں میں ہمارا دل متوجہ ہوتا ہے. تو باطنی احوال کو درست کرنے کے لیے، یکسوئی کو حاصل کرنے کے لیے مرشد کامل کی طرف دل کو متوجہ کرایا جاتا ہے. اور چونکہ وہ نائب نبی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے مرشد وہ نائب نبی ہیں، تو ان کی طرف توجہ در حقیقت آقا انعامدارہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ ہوتی ہے. تو یہ دلی توجہ حاصل ہو اور پھر ساتھ ذکر بھی جاری ہو اور صحبت بھی کریں. تو یہ 3 باتیں ہو گئیں، بلکہ 4: محبت، صحبت اور پھر ذکر اور مراقبہ. یہ 4 باتیں، ان پر عمل کریں. اور پھر نماز جو سب سے اہم ترین شریعت کا امر ہے، 5 وقت، وہ ہر حال میں ادا کریں. جماعت کے ساتھ ادا کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے. تو نماز کو پابندی وقت کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا فرمائیں. عورتیں گھروں میں ادا فرمائیں. خواتین کی خدمت میں گزارش ہے، وہی ذکر ہے جو مردوں کو بتایا گیا. آپ کے لیے بھی آپ بالکل اسی طرح بائیں جانب دل میں ذکر اسم ذات کا توجہ شروع کریں. آپ کے لیے وہی مراقبہ اور وہی توجہ اپنے مرشد کامل کی طرف کہ وہاں سے فیض آ رہا ہے. اور اسی طرح محافل میں، ذکر کے محافل میں جو خواتین کے لیے منعقد کی جاتی ہیں اس میں تشریف لاتی رہیں. اور پھر نماز کا بھی وہی حکم شریعت کا، مردوں کے لیے وہی عورتوں کے لیے. عورت گھر میں ادا کرے گی، مرد جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرے گی، اس کے لیے سنت موقدہ ہے، زیادہ ثواب کا باعث ہے. عورتوں کے لیے اپنے مرد کی اطاعت اور فرمان برداری بہت ضروری اور بہت اہم شرعی حکم ہے. اور مردوں کو بھی چاہیے کہ عورتوں کے ساتھ اس میں سلوک کریں. وضو بنائیں تو مسواک دیں، یہ سنت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. امامہ شریف باندھیں، یہ آپ کی سنت ہے. داڑھی مبارک کو بڑھائیں، سنت موقدہ ہے 4 انگل کے برابر. تو اب مراقبہ ہوتا ہے. سب دوست مرد و خواتین سب مراقبہ کریں. آنکھیں بند کر لیں. اگر کپڑا دستیاب ہے تو منہ پر کپڑا لے لیں، اگر کپڑا نہیں ہے تو بھی آنکھیں بند کر لیں. زبان تالو کے ساتھ چسپان، سانس آتا جاتا رہے، سانس بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور توجہ بائیں جانب دل کی طرف لگائیں کہ دل میں ذکر ہو رہا ہے اللہ 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 اللہ. تسبیح کو استعمال کیا جائے گا، ہمارے مشائخ نے اس کو ترویج دی ہے. اور کوئی غرض نہیں ہے صرف ذکر میں یکسوئی حاصل کرنا. تو تسبیح کی آواز پر دل کو یکسو کریں. سمجھیں کہ تسبیح کی آواز نہیں ہے، یہ دل بھی ذکر ہو رہا ہے اللہ 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 اللہ. اور فیض کا انتظار ہو کہ میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک سے وہ فیض مشائخ نقش بند مرشد کامل کے سینے سے ہمارے دلوں میں آ رہا ہے. وہ ایک کیفیت روحانی، وجدانی، وہ نورانی ہمارے دل میں فیض آ رہا ہے. دل میں محبت اور شوق میں اضافہ ہو رہا ہے.
اور آج